اصغری نے حسن آرا کو اس خوبی سے پڑھایا کہ 2 ہی برس میں اچھی خاصی اردو لکھنے اور پڑھنے لگی۔ ادھر تو اصغری اپنے مکتب میں مصروف تھی، ادھر محمد کامل مدرسے سے فارغ ہو کر بے روزگاری سے گھبرایا پھرتا تھا۔ ایک دن اصغری سے کہنے لگا، اگر تمہاری صلاح ہو تو میں پہاڑ پر تحصیلدار صاحب کے پاس چلا جاؤں، ان کے ذریعے سے نوکری تلاش کر لوں۔ اصغری نے تھوڑی دیر تأمل کر کے کہا، نوکری کرنا تو بہت ضرور ہے، اس واسطے کہ تم دیکھتے ہو کہ کیسی تنگی سے گھر میں گزر ہوتی ہے، اور ابا جان اب بوڑھے ہو گئے ہیں، مناسب ہے کہ وہ گھر بیٹھیں اور تم کما کر ان کی خدمت کرو۔ اس کے علاوہ محمودہ بڑی ہو گئی ہے، میں اس کی منگنی کی فکر میں ہوں، ارادہ ہے کہ بہت اونچی جگہ اس کا بیاہ ہو، لیکن اس کے واسطے بڑا سامان درکار ہوگا، اور اس وقت کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں۔ بھائی جان اول تو الگ ہیں، پھر ایسی تھوڑی نوکری میں ان کی اپنی بسر اوقات نہیں ہوتی، وہ دوسرے کو کہاں دے سکتے ہیں؟ بس سوائے اس کے کہ تم نوکری کرو اور کوئی صورت نہیں، لیکن پہاڑ پر جانے کی میری صلاح نہیں۔ محمد کامل، مگر میں ان سے کچھ مانگتا تو نہیں، فقط اتنا چاہتا ہوں کہ کسی کے آگے میری درخواست رکھ دیں۔ اصغری، ابا تمہارے واسطے ضرور کوشش کریں گے، لیکن کسی کا سہارا پکڑ کے نوکری کرنا ٹھیک نہیں، بلا سے تھوڑی ہو پر اپنے قوت بازو سے ہو۔ گو ابا کوئی غیر نہیں، رشتے میں بھی تم سے ان کا ہاتھ اونچا ہے، ان سے مدد لینا کیا مانگنا بھی کوئی عیب نہیں، پھر بھی خدا اپنے سوا کسی کا احسان مند نہ کرے۔ کنبے میں 100 آدمی ہیں، منہ پر نہ کہیں تو پیٹھ پیچھے ضرور کہیں گے کہ دیکھو سسر کے سہارے نوکر ہو گئے۔ محمد کامل، پھر کیا کروں؟ اگر کہو تو لاہور چلا جاؤں۔ اصغری، لاہور میں کیا دھرا ہے، رئیس کی سرکار خود تباہ ہے، ابا جان کو بھی پتہ نہیں کیسے پہلے کا لحاظ مان کر 50 روپے دیتا ہے، نئے آدمی کی گنجائش اس کی سرکار میں کہاں؟ محمد کامل، اور بہت سرکاریں ہیں۔ اصغری، جب سے انگریزی عملداری ہوئی ہے سب رئیس اسی طرح تباہ ہیں، فقط پچھلے نام نمود کو نبھاتے ہیں، میری مانو تو انگریزی نوکری تلاش کرو۔ محمد کامل، انگریزی نوکری بے سفارش کے نہیں ملتی، لاکھوں ہزاروں مجھ سے بہتر مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ اصغری، ہاں سچ ہے کہ نوکری کی جستجو میں ہزاروں پھرتے ہیں، لیکن جو نوکر ہیں وہ بھی تم جیسے آدمی ہیں، خدا کو دینا منظور ہو تو بے وسیلہ بے لیاقت چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ محمد کامل، تو مطلب یہ ہے کہ گھر بیٹھا رہوں؟ اصغری، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں، کوشش جہاں تک ہو سکے ضرور کرنی چاہیے۔ محمد کامل، یہی تو مشکل ہے، کوشش کس طرح کروں، کیا کروں؟ اصغری، تمہارے دوستوں میں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان سے میل ملاقات پیدا کرو، ان کے ذریعے تمہیں نوکری کی خبر ملتی رہے گی۔ محمد کامل نے اب نوکری پیشہ لوگوں سے پہلے سے زیادہ ملاقات کرنا شروع کی، سرشتہ دار اور تحصیلدار ایسے لوگوں میں آنے جانے لگا۔ ایک دن ایک دور کے رشتہ دار بندہ علی بیگ جو کچہری میں اظہار نویس تھے محمد کامل سے کہنے لگے، میاں اگر نوکری کی تلاش ہے تو میرے ساتھ کچہری چلا کرو، سرشتہ داری کے کام سے واقفیت باہم پہنچاؤ اور حاکموں کو اپنی صورت دکھاؤ۔ یوں محمد کامل کچہری جانے اور بندہ علی بیگ کے ساتھ کام کرنے لگا، یہاں تک کہ حاکم لوگ اس کو جاننے پہچاننے لگے۔ اس دوران اگر کبھی کسی کو رخصت کی ضرورت ہوئی تو وہ آدھی یا تہائی تنخواہ پر اپنے عوض کام دے گیا، یہاں تک کہ 10 روپے مہینہ کے ایک روزنامچہ نویس ڈیلی کلرک 3 مہینے کی رخصت پر گئے اور 3 مہینے بعد استعفیٰ بھیج دیا۔ اب محمد کامل اس کی جگہ مستقل ہو گیا۔ محمد کامل اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، وہ کلرک کی نوکری پر خوش نہیں تھا، جب بھی نوکری کا تذکرہ کرتا حقارت سے کہتا، کیا واہیات نوکری ہے، دن بھر پسنا اور تنخواہ 10 روپلی، نہ اوپر سے کچھ پیدا ہے نہ آئندہ کو ترقی کی امید۔ ایسے خیالات سن کر اصغری اسے ہمیشہ ملامت کرتی کہ تم سخت درجے کی ناشکری کرتے ہو، پہلے تو امیدواری بھی نصیب نہ تھی، اب برسر روزگار ہو تو قدر نہیں، گھر کے گھر میں 10 روپے کیا کم ہیں،
ہمارے ابا بھی پہلے پہل صرف 8 روپے مہینے کے نقل نویس تھے، اب خدا کے فضل سے تحصیلدار ہیں، اور خدا نے چاہا تو اور بھی آگے بڑھیں گے۔ اور جب تم نوکری سے ایسے دل برداشتہ ہو تو تم سے کام کیا خاک ہوتا ہوگا۔ اور سنو، اوپر کی آمدنی پر کبھی بھول کر بھی نظر مت کرنا، حرام کے مال میں ہرگز برکت نہیں ہوتی، خدا جو بھی دے حلال سے دے۔ ایک شام محمد کامل گھر آیا تو بہت افسردہ تھا۔ اصغری نے پوچھا، خیریت ہے، آج کیوں اداس ہو؟ محمد کامل نے کہا، کیا بتاؤں، جیمز صاحب کی بدلی سیالکوٹ ہو گئی ہے۔ وہی تو ایک مہربان تھے کچہری میں، اب وہاں رہنے کا مطلق مزہ نہیں۔ اصغری نے کچھ دیر سکوت کیا، پھر کہا، بے شک ان کا چلے جانا بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اس قدر نہیں جتنا تم کو ہے۔ دوسرا جو ان کی جگہ آئے گا، خدا اس کے دل میں رحم ڈال دے گا۔ آدمی کو آدمی پر نہیں، خدا پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر پوچھا، جیمز صاحب کب جائیں گے؟ محمد کامل نے کہا، کل شام تک ڈاک میں سوار ہو جائیں گے۔ اصغری، تم ان سے ملنے بنگلے پر نہیں گئے؟ محمد کامل، اب کیا جانا؟ اصغری، واہ، یہی تو ملنے کا وقت ہے۔ ذرا دل میں سوچو، ایسے وقت میں اپنے مربی اور محسن سے آنکھیں چرانا بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ محمد کامل، یہ تو ایسے ہی سوچ کے مارے میرے منہ سے نکل گیا، ورنہ ممکن نہیں کہ میں ان سے نہ ملوں، صبح ضرور جاؤں گا۔ اگلے دن محمد کامل بہت سویرے تیار ہو کر جیمز صاحب کے بنگلے پر گیا۔ انہوں نے کہا، محمد کامل، ہم تم سے بہت راضی تھا، تم چاہو تو ہمارے ساتھ سیالکوٹ چلو، ہم تم کو وہاں نوکری لے کر دے گا، اگر نہیں لے سکا تو اپنے پاس سے 15 روپے دے گا۔ محمد کامل نے کہا، حضور، میں اس کا جواب پھر حاضر ہو کر دوں گا، پہلے ذرا اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ محمد کامل لوٹ کے گھر آیا تو ذکر کیا کہ جیمز صاحب مجھ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں نے غل مچا دیا، اصغری بھی سناٹے میں ہو گئی۔ آخر محمد کامل نے پوچھا، صاحبو بتاؤ میں جا کر کیا جواب دوں؟ محمد کامل کی ماں بولی، جواب کیا دینا ہے، اب کیا وہ تیرے لیے بیٹھا رہے گا یا تیرے لیے سپاہی بھیجے گا؟ محمد کامل، اماں میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اپنے جی میں کیا کہے گا کہ ہندوستانی کیسے مطلبی ہوتے ہیں، چلتے چلتے بھی ہم سے جھوٹ بولا۔ محمد کامل کی ماں، اچھا تو جا کر کہہ آ کہ صاحب میرا جانا نہیں ہو سکتا۔ محمد کامل نے اصغری سے پوچھا، کیوں صاحب، تمہاری کیا صلاح ہے؟ اصغری نے جواب دیا، صلاح اور ہوتی ہے، دل کی خواہش اور ہوتی ہے۔ دل کی خواہش تو یہ تھی کہ تم یہاں رہو، گھر کا انتظام صرف تمہارے دم سے ہے، آخر گھر میں کوئی مرد بھی ہونا چاہیے۔ اور صلاح پوچھو تو جانا مناسب ہے، جب ایک حاکم خود بے کہے تم کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو اپنی جگہ پہنچ کر ضرور بہت اچھا سلوک کرے گا۔ محمد کامل، 10 روپے تو یہاں بھی کماتا ہوں، 5 روپے کے واسطے کیا 2-3 کوس کا سفر کروں، میرا تو جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اصغری، یوں تو تم کو اختیار ہے، لیکن ایسا موقع تقدیر سے ملا ہے، پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ اور سفر کون نہیں کرتا، ہمارے ابا، تمہارے ابا، ان لوگوں نے اپنی عمریں سفر میں تیر کر دیں، اور بالفعل اگر آج 5 روپے کے اضافے پر نہیں جاتے تو پھر کل 10 روپے کی نوکری سے بے دلی ظاہر مت کرنا۔ محمد کامل، تو کیا یہاں کی نوکری سے استعفیٰ دے دوں؟ اور فرض کیا وہاں بھی کچھ صورت نہ بنی تو ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا۔ اصغری، یہ فرض کرنا کہ وہاں کچھ صورت نہ بنے گی خلاف عقل ہے۔ جیمز صاحب اتنا بڑا حاکم ہے، تم کو کام دینا چاہتا ہے تو صورت کیوں نہ نکلے گی؟ اور پھر استعفیٰ کیوں دو، مہینے کی رخصت لے لو۔ محمد کامل، ہاں، رخصت تو جیسے منظور ہوئی پڑی ہے۔ اصغری، اسی جیمز صاحب سے کہو، چٹھی لکھ دے گا۔ ایک طرف اصغری نے محمد کامل کو جانے پر آمادہ کیا، دوسری طرف تمام حال اپنے سسر مولوی محمد فاضل کو خط میں لکھ بھیجا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیمز صاحب سیالکوٹ جاتے ہوئے پہلے لاہور سے ہو کر گئے۔ مولوی صاحب نے کچھ جستجو کر کے رئیس کی طرف سے جیمز صاحب کی دعوت کروا دی۔
کھانے کے بعد جیمز صاحب اور رئیس دونوں باتیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، دہلی کی رعایا کو آپ کی مفارقت کا بہت دکھ ہے۔ اگرچہ آپ صرف 2 برس ہی دہلی میں حاکم رہے، لیکن لوگ آپ کے انصاف سے بہت خوش تھے۔ ایک بندہ زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا، اس کے لکھنے سے سب حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ جیمز صاحب نے پوچھا، کیا آپ کا کوئی بیٹا میری کچہری میں تھا؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، محمد کامل۔ صاحب نے کہا، وہ تو ہمارے ساتھ آیا ہے۔ رئیس نے کہا، مولوی فاضل صاحب ہماری ریاست کے قدیم خادم ہیں، ہم کو ہر طرح سے ان کی فکر رہتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس گنجائش نہیں۔ اگر آپ ان کے بیٹے کی پرورش فرمائیں تو ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے۔ جیمز صاحب پہلے ہی محمد کامل کے حال پہ ملتفت تھے، اب ان کو اور بھی خیال ہوا۔ اول تو محمد کامل نو عمر، شریف، تیسرے رئیس کے سفارشی، چوتھے خود صاحب کے لائے ہوئے، پانچویں لائق۔ جیمز صاحب نے محمد کامل کی تعلیم کے پیش نظر اسے پہلے ہی دن 50 روپے کا نائب سرشتہ دار مقرر کر دیا اور مولوی صاحب کو خط میں لکھا، ہم نے آپ کے بیٹے کو 50 روپے کی نوکری دے دی ہے، ہم جلد اس کی اور ترقی کریں گے، آپ رئیس کی خدمت میں اطلاع کر دیجیے گا۔ مولوی صاحب نے بطرز مناسب شکریہ ادا کیا، اور وہ محمد کامل جو کبھی امیدواری کا محتاج تھا، چھوٹے چھوٹے عہدیداروں کے عوض کام کیا کرتا تھا، یا پھر صرف 10 روپے کا روزنامچہ نویس تھا، یا پھر 15 روپے کے وعدے پر وہ بھی اصغری کے کہنے پر سیالکوٹ آ گیا تھا، اب ایک دم سے 50 روپے کا عہدیدار ہو گیا۔ محمد کامل کی ماں بیٹے کے جانے کے وقت ناخوش تھیں، اب 50 روپے کی تنخواہ کا سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اب گھر میں پہلے سے چوگنی برکت ہو گئی، اس پر اصغری کا انتظام، اور 20 کی جگہ 40 روپیہ مہینہ گھر آنے لگا، پھر جو آسودگی ہوئی تو کیا پوچھنا ہے۔